की तरीन साहब ने, जिस पे उन्होंने जो लेटेस्ट फिगर है इन्फ्लेशन के वो कोट किए। 40% जो है उसके करीब इन्फ्लेशन है, इस ट्वीट में तरीन साहब ने कहा। साथ साथ उन्होंने पूरे वो जो खाने पीने की अशिया में कितनी % उनकी कीमतों में इजाफा हुआ वो सब कुछ बताया। ये भी कह दिया हुकूमत से कि भाई अगर नहीं संभाला जा रहा तुमसे काम तो छोड़ दो, फ्रेश इलेक्शन करा दो। उसके थोड़ी देर बाद ही खान साहब ने ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि जब हम छोड़ के गए हुकूमत तो $178 की कीमत थी, आज ये 250 तक पहुंच चुका है। 8 मार्च को जो महंगाई थी वो 16.5% थी और अब वो 38%, बल्कि कुछ लोग कहते हैं इससे भी ऊपर ये जाएगी, इसकी बुलंद तरीन सतह को छू रही है। अगेन कि ये तबाही का जिम्मेदार कौन है, नहीं संभाला जा रहा तो हुकूमत छोड़ के चले जाएं। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने बताया कि पूरे मुल्क को कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे करके गई है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से उनको ये सारे इकॉनमी में जो लीक्स हैं, जो कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, वो हो रहा है। सबसे पहले महंगाई के बारे में अगर हम सुनवा दें, उन्होंने कहा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनकी बहनें भी उनको ये बताती हैं कि वाकई बहुत महंगाई है। सोचें अगर इतने मालदार तबके में आपके घर की खवातीन आपको बताएं कि महंगाई है तो फिर निचले तबके या जो मजदूर तबका है उसके लिए महंगाई का क्या जो हालात होंगे। बहरहाल वो महंगाई के बारे में मिफ्ता साहब ने और उनकी बहनों ने क्या बताया, जरा सुनिए। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि बहुत महंगाई है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बहुत बढ़ गया है, खाने पीने की चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। मेरी अपनी बहनें मुझे बताती हैं कि चीज़ें महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और मैं सीरियसली एज अ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में शर्मिंदा हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। काश मैं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं भाई। उमर अयूब साहब साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया उमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या वाकई एक वफाकी वजीर जो कि इसके पास फाइनेंस की मिनिस्ट्री, उसके हाथ इतने बंधे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि महंगाई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं, लेकिन मैं अभी इस वक्त कुछ नहीं मेरे हाथ में हो, मैं नहीं कर सकता। इतना बेबस होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया बहन, बहुत शुक्रिया आपने अपने शो पे बुलाया। सबसे पहली बात ये, इनके हाथ या बंधे हुए हैं तो इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत की अपनी बेवकूफ़ियाँ और इनकी चालबाजियों की वजह से इन्होंने जो पाकिस्तान को बेचने के चक्कर में है उसकी वजह से इनके हाथ बंधे हुए हैं, और तो किसने नहीं बांधे। सबसे पहली बात है, इनका इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उस पर इन्होंने प्रेशराइज़ किया था उस वक्त के प्लानिंग कमीशन के चीफ इकोनॉमिस्ट को, माहिर इक़्तिसादियात को, कि आप इन फिगर्स को नीचे लाएं। उसने इनकार किया और उसने इनकार करके रेजिग्नेशन दे के चला गया। और ये इकोनॉमिक सर्वे हमने नहीं छापी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो परफॉर्मेंस थी उसको उन्होंने इंडोर्स किया। 6% डिक्लेयर्ड ग्रोथ रेट है, आप अपने दस्तावेज़ात जी बजट से एक हफ्ता पहले वो सामने आई है, बल्कि 2 दिन पहले वो छाया होती है वो बजट से, उसको इन्होंने अपनाया। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपकी अशिया खुर्द-ओ-रोश की कीमतें उस वक्त कंट्रोल में, आपका रुपए मुस्तकिम था। क्या हुआ? इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश की तहत आई, इन्होंने पाकिस्तान का एक किस्म को बुनियादें पाकिस्तान की कमज़ोर की हैं। और अभी प्रोग्राम से पहले मैं ये बात कर रहा था कि आप किसी मुल्क को कमज़ोर करते हैं तो तारीख़ आप उठा के देख लें, इक़्तिसादी तारीख़ दुनिया की, वहाँ पे सबसे पहले काम आपका दुश्मन करता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू को वो तोड़ता है। 1.5 महीना पहले मैं प्रोजेक्ट कर रहा था कि करेंसी की वैल्यू पाकिस्तान की $245 होगी, ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर में 275 से भी नीचे जाएगी। अच्छा, अभी जी ये आपका एस्टिमेट है? कैलकुलेशंस के साथ मैं कहता हूँ। आपकी अफराद-ए-ज़र इसके साथ मारिया बहन इस वक्त 45% पे है। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जो अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें हैं ये मजीद बढ़ेंगी। आपका बिजली का यूनिट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हम लोग सब्सिडी दे के ₹12.5 फी यूनिट पे हम लोग छोड़ के गए थे, वो इस वक्त ₹45 फी यूनिट बमा टैक्स जा रहा है और ये मजीद बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपका डॉलर जिस तरह आपका रुपए की वैल्यू डिवैल्यू होगी, आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो बिलों में जो लोग चीख रहे हैं इस वक्त, आपके बिल की कीमत, बिजली की कीमत कम और इस पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इस वक्त ज्यादा चल रही है। वो बारूदी सुरंगें इन्होंने खुद लगाई थी और अभी खुमियाजा भी ये खुद भुगत रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स जो है जिससे बिजली पैदा होती है 70% इंपोर्टेड फ्यूल पे चले गए हैं। इंपोर्ट बिल जो आप बाहर से चीजें मंगाते हैं वो बढ़ रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि डॉलर की वैल्यू। ये 2-3 चीजें जो आपने बताई ना, लेट्स अनपैक दिस। डॉलर की कीमत, मिफ्ता साहब ने आज कहा कि ये अगले महीने ये प्रेशर कम होगा।
اور آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک جو سیریس سوچ ہے کہ اس ڈالر کی قیمت کو نیچے لے کے آنا، یہ بہرحال جو ڈار اسکول آف اکانومی ہے اپیرنٹلی وہ تو اگلے مہینے یہ پریشر کم نہیں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے بتایا جی کہ جو اس وقت امپورٹ اور سارے معاملات ہم طے کریں گے، ایک مہینے کی اور بات ہے، آج یہ انہوں نے یقین دلایا. دیکھیں جی سمپل چیز ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی کی مثال ہے، یو کین فول some of the people some of the time but you can't fool all the people all the time، کہ ساروں کو آپ بیوقوف نہ بنائیں. خدا را ڈالر کی ویلیو، روپے کی ویلیو کس طرح بہتر ہوگی اور ڈالر کس طرح نیچے آئے گا؟ دو چیزیں ہیں، راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، کیا ایک مہینے میں ایکسپورٹ سے بڑھا سکیں گے؟ انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے، آپ کی ٹیکسٹائل سیکٹر آپ دیکھ لیں، آپ سیمنٹ سیکٹر دیکھ لیں، اسٹیل دیکھ لیں، انجینئرنگ دیکھ لیں، سارے کے سارے انڈسٹریز جو ہیں وہ اس وقت بند ہو رہی ہیں. نمبر ایک، ایکسپورٹس آپ کا نہیں بڑھنے والا. دوسری چیز آپ اس پہ آ جائیں کہ آپ کا جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہو گئی ہے، پہیا آپ کا جو ہے وہ متاثر ہو گیا ہے، اس کے ساتھ آپ کیسے کنٹرول کر پائیں گے؟ تیسری چیز جو پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا تھا 2013 سے لے کے 2018 تک، انہوں نے روپے کو 100 روپے پہ رکھنے کے لیے انہوں نے 23 ارب ڈالر استعمال کیے تھے. اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ وہ پیسہ اٹھا کے تندور میں ڈال دیتے، 4 روٹیاں تو ہمیں پکا کے دے دیتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو آپ ڈالر کی ویلیو بہتر، ڈالر کو نیچے لانے کے لیے آپ کو مارکیٹ سے ڈالر خریدنا پڑے گا. جب آپ خریدیں گے کہاں سے خریدیں گے؟ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. سمپل چیز ہے، بہت لیمن ٹرمز میں آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، طلب اور رسد ایک کرنسی کی، یا وہ آپ کا ایکسپورٹ سے کنٹرول ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یا آپ اس کو ڈالر جو ہے. سو پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ اتنی تیزی سے ڈالر پچھلے 10-15 دن میں گرا کیوں ہے؟ دوسرا کیا جو یہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس پہ نہ لگانے کی بھی ان پہ تنقید کی جاتی ہے، ان ایکشن ہے. اور وجوہات اس لیے کہ ان کے جتنا آپ کا یہ اتحاد ہوگا، جس میں جتنے لوگ ہوں گے وہ اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ، معاملہ یہی اڑا ہوا ہے کہ بھئی ہر کوئی اپنے پسند کا کینڈیڈیٹ لگانا چاہتے ہیں، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ بنتی جا رہی ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے ہے. اس لیے بھی یہ کنٹرول نہیں ہو رہا. وجہ کہ اتنی تیزی سے کیوں گرا یہ؟ ماریہ صاحب دیکھیں، آپ کی ایک اکانومی ہوتی ہے، اس کو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں، سیاسی معیشت. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا گورنمنٹ کی پالیسی جو ہیں وہ آپ کی معیشت پہ امپیکٹ کرتی ہیں. انہوں نے آ کے کیا کیا؟ انہوں نے لنگر خانے بند کیے، انہوں نے پناہ گاہیں بند کی، انہوں نے صحت انصاف کارڈ فاٹا کے لیے وہ نہیں کرنے دیا، باقی ساری چیزیں کی، لوگوں کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا. اس کے ساتھ آپ آئیں، زرداری صاحب ان کے ساتھ گیم کر گئے. امپورٹڈ حکومت جو ہے نا، ہم لوگ ایسے نہیں کہتے ہیں، زرداری صاحب ان سے ایسے گیم کر گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو نہ پار کا چھوڑا نہ آر کا چھوڑا، بالکل تباہ و برباد کر دیا. اپنا جو حال کرنا تھا وہ بھی کر دیا، ان کو بھی خراب کر دیا. اچھا، ابھی اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ ابھی امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا. ابھی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کی قیمت، یہی مفتاح اسماعیل صاحب تھے کہ جی کہتے تھے کہ جی بجلی کی قیمت 12 روپے یونٹ. بھائی کر دو نا، ابھی کیوں نہیں کرتے ہو آپ 12 روپے یونٹ؟ 45 روپے سے نیچے لے آئے. سیاست کر رہے تھے نا، سیاسی بیان تھا اس وقت، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تھی اس وقت، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تھی. پھر یہ کہتے تھے کہ جی 30 روپے کا آپ کا پیٹرول ہونا چاہیے، 45 روپے کا فی لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے. تو کر لینا، کس نے ان کو روکا ہے؟ ابھی آپ پیٹرول کی قیمت، آپ میرا ٹائم یہ یاد رکھیں پروگرام میں، 320 روپے فی لیٹر پہ لے کے جائیں گے. انہوں نے جی آئی ایم ایف کے ساتھ، دنیا میں تو قیمتیں کم ہو رہی ہیں نا، آج کم گری ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کم کر دے، بڑھا دے، پتہ نہیں ابھی کچھ پریس کانفرنس بھی شاید ٹیمپرری. اس کے لیے صرف آپ کا انہوں نے پی ڈی ایل، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، 50 روپے فی لیٹر انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے. اس لیے کمٹ کیا ہے، میں بتاتی ہوں کہ کیوں کمٹ کیا. آج آئی ایم ایف کے بارے میں صاحب نے کہا جی کہ جیسے ہی میں نے اقتدار سنبھالا میں فوراً آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے جو اپنے جو معاہدہ تھا وہ توڑا، جو کمٹمنٹس دی ہوئی تھی سبسڈیز نہیں دینے کا یقین دلایا ہوا تھا، وہ سبسڈیز دی. آئی ایم ایف جو ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات کرتا ہے، اس لیے وہ پاکستان کی ریاست سے بہت ناراض تھا. اسی وجہ سے بھی زیادہ مشکل ہو رہی ہے دوبارہ اس پروگرام میں جلد سے جلد رقم حاصل کرنے کے لیے. آئی ایم ایف سے متعلق مفتاح صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے. دوسرے دن، جس دن وزیر بنا اس کے دوسرے دن رات کو میں چلا گیا تھا آئی ایم ایف. پاگل نہیں ہوں، وقت ضائع نہیں کیا ہم نے جس طرح آپ نے کیا. ہم چلے گئے فوراً، ہم نے کہا بات کریں، چلے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، جو کرنا ہوگا وہ کریں گے پاکستان کی خاطر. اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو سیاسی نقصان اٹھائیں گے، اور اٹھایا سیاسی نقصان. آپ معاہدے توڑ گئے، اس کے بعد جو ہے یہ پیٹرول کی قیمت گریجولی بڑھانے کی کمٹمنٹس آپ دے کے گئے. وہ کہتے ہیں جی وہی کمٹمنٹس ہم ریوائیو کرنے میں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ جاتے جاتے اب سبسڈیز دے گئے. اس کے بعد آئی ایم ایف کہتا ہے جی پہلے ہمیں یقین دہانی کرائیں، اب دوبارہ نہیں کریں گے اس طرح سے. پھر ہم جی ماشاءاللہ فرسٹ کلاس میں گئے، وہاں پہ واشنگٹن پہنچے، نیو یارک سیر سپاٹے کر کے وہاں پہ انہوں نے کہا بھائی جان یہ کام آپ نے کرنا ہے، نہیں کرنا وہ دروازہ ہے، واپس جائیں.
واپس آئے. کیا کیا انہوں نے اگریمنٹس کی, کوئی IMF کی چیز کوئی آئی سامنے, سٹاف لیول اگریمنٹس کہاں پہ, معاہدہ کہاں پہ. دوسری بات, یہ اس کی انگریزی تشریح بٹوین دا لائنز آپ ریڈ کریں نا, بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکومت نے عوام کو ایک ڈھال بن کے وہ کھڑے رہے, ہم نے وہ ڈھال ہٹا دی اور ہم نے قیمتیں بڑھا دی. ہم لوگوں نے اپنا ریونیو زیادہ کیا, ہم لوگوں نے اپنی جو ریونیو بیس ہے وہ بڑا کیا, اور ادھر سے اٹھا کے 500 ارب روپے کی ہم نے سبسڈیز دی, ہم نے بجلی میں دی, ہم نے آپ کے لوگوں کو فیول میں دی. یہ ہم نے کیا, اور اس کے لیے ہمارے پاس پیسے تھے کیونکہ اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی. ہم نے ڈیویڈنڈز اٹھا کے کمپنی سے, جو ہماری سرکاری کمپنیز تھیں ان کے ڈیویڈنڈ سے ہم نے یہ پلاؤ بیک کیا اور لوگوں کے لیے ڈھال بنے. تو کریں نا, یہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلنا بند ہو گیا ہے, گروتھ آپ کی آ نہیں رہی ہے, آپ کا صرف اور صرف وہ مومنٹم پہ ابھی تھوڑی دیر اکانومی چل رہی ہے اور تیزی سے نیچے جا رہی ہے, کارخانے بند ہو رہے ہیں. 3 to 4% کا جو پروجیکٹڈ ایسٹیمیٹ ہے, میں نے پڑھا ہے کہ وہ 3 to 4% بھی یہ نہیں ہوگا. اس کی دو چیزیں آپ یاد رکھیے گا جی, آپ کے توسط سے ناظرین کے لیے بھی. ہماری جی ڈی پی کا ٹوٹل سائز تقریباً 300 ارب ڈالر ہے. اتنا یہ ہمارا فارمل اکانومی ہے, یہ آپ کی ٹیکسیشن کے نیٹ کے اندر آتی ہے. آپ کی اتنی ہی کی سائز کی اکانومی آپ کی پیرلل اکانومی ہے جو ٹیکس میں نہیں آتی. تو آپ کا پہیہ جو ہے پاکستان کی اکانومی کا سائز در حقیقت 600 ارب کا ہے. کمپیریزن سے کے لیے سعودی عرب کی اکانومی 850 ارب کی ہے, کچھ چھوٹی اکانومی ہماری نہیں ہے. یہ 300 ارب کی جو ہے آپ کی انفارمل اکانومی وہ بھی ماری گئی ہے. آپ کی انفارمل اکانومی میں آپ کی سریا, آپ کا بجری کا کام, باقی چیزیں, اینٹیں, یہ وہاں پہ آتی ہیں. آپ میرے ساتھ یہ بٹھے یہاں پہ ہیں جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں, یا آپ کی کرش پلانٹ ہیں, یا باقی آپ کا جہاں پہ مزدور کام کرتا ہے انڈسٹری میں, کنسٹرکشن میں, یا باقی سب کا سب ٹھپ ہے. آپ چلے جائے گھروں پہ کام ٹھپ ہے. یہ آپ کی بہت بڑی انڈسٹری کنسٹرکشن کی ہے, وہ ٹھپ ہو گئی ہے. آپ کا اس وقت جو سب سے بڑا برہان آنے والا ہے آپ کی گندم کی قلت, آپ کے آٹے کی قلت آنے والی ہے.